خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم، دانائی کی تلاش کے پروگرام کے 19ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایک سیریز جو ہے جو اینشنٹ وزڈم کی تھی، اس کے 16 ایپیسوڈ تھے۔ اس کے بعد اب ہم مسلم فلاسفرز پہ اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ ہم الفارابی، الکندی، الرازی، ابو علی سینا، ان پہ 2 پروگرام کر چکے ہیں۔ آج کا پروگرام جو ہے اس میں ہم غزالی اور ابن رشد کی بات کریں گے۔ اس پروگرام میں آپ کو بتا دوں، ایک غزالی کی کتاب پاتھ ٹو صوفیزم، الغزالی جی ان کی اسپرچول آٹوبایوگرافی ہے، اور ایک اور کتاب ہے ابن رشد اور فلسفہ ابن رشد۔ ایک آئیڈیا آپ کو دینا ہے کہ یہ جو 2 فلاسفرز تھے، مسلم فلاسفرز، ان کے عہد میں یہ جو 11ویں اور 12ویں اور اس صدی کا جو حوالہ ہے، وہ جو دور ہے، اس میں یہ جو ڈسکشن ہے کہ ریشنیلٹی اور اسپرچویلٹی، سائنس اور مذہب، جو ڈیوائن ریولیشن ہے اور انسانی عقل ہے، اس کا جو کانفلکٹ ہے جو پہلے سے چل رہا تھا، ایک لحاظ سے اپنے کلائمیکس پہ پہنچتا ہے، اور اس کے بعد کچھ فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے مسلم تھاٹ کو، مسلم پروگریس کو، مسلم فلسفی کو، مختلف ٹریڈیشن کو بہت متاثر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم غزالی، جو کہ ایک بہت ہی مسلم فلسفی میں، تاریخ میں بہت اہم ان کا مقام ہے، اس سے پہلے کہ ہم غزالی پہ جائیں اور ابن رشد کی بات کریں، وہ جو عہد ہے، وہ جو دور ہے، وہ جو ایرا ہے، اس کی جو سوشل، کلچرل، پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں، بلند اقبال صاحب آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے تاکہ آپ کو ایک کلچرل کانٹیکسٹ پتہ چلے۔ تو بلند اقبال صاحب یہ بتائیں، یہ جو اب 11ویں 12ویں صدی ہے، تو اس دور میں مسلمانوں کے عہد میں یہ کیا ہو رہا ہے، آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب، ناظرین کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے فارابی کی، ابن سینا کی بات کی تھی، اور وہ ساری باتیں ہماری چونکہ ارسطو اور اپنے پلیٹو کے حوالے سے تھیں، اور گریک فلسفی سے چونکہ وہ متاثر تھے، تو ہم نے اس عہد کی بات کی تھی جو 8ویں اور 9ویں، یعنی وہ ہائی ٹائم تھا، وہ وقت تھا جو عباسیوں کی حکومت اپنے عروج پہ تھی۔ ذرا سا ہم دور کو ریوائز کر لیتے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اب ہم ابن رشد پر آ رہے ہیں اور غزالی پر آ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب پیک ٹائم نیچے کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ عباسی آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا 750 میں، اور کہنے کو وہ 1258 تک رہے، جب تک منگول آئے انہوں نے ان کو نہس نہس کر دیا اور سب صاف کر دیا، وہ خلق سے سیک آف بغداد کا واقعہ ہو گیا۔ لیکن یہ جو عہد ہے اگر غور سے دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں ٹوٹ پھوٹ تو 860 سے ہی شروع ہو گئی تھی، یعنی 100 سال کے بعد ہی ان کی سلطنت آہستہ آہستہ ٹوٹنی شروع ہو گئی تھی، اور آٹونومس باڈیز بنتی چلی گئی تھی، کیونکہ بہت بڑی اسٹیٹ تھی۔ اگر سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کی طرف دیکھیں تو یہاں تک پھیلی ہوئی تھی، مگر ادھر بھی موروکو اور الجیریا اور لیبیا اور تونسیا اور سارا کا سارا یہ جو سہارا ہے، یہ سارا ویسٹ سہارا، وہ سب کے سب ان میں شامل تھا، حتیٰ کہ اسپین تک، جو آج کا اسپین ہے، وہ سب علاقہ ان میں، جس کو المغرب کہتے ہیں، وہ سب ان میں شامل تھا۔ آٹونومس اسٹیٹ بنتی چلے گئی اگلے 100 سال تک۔ اس کے بعد چونکہ ترک اور ایرانین بہت کنٹرول کرتے چلے گئے تھے، تو ایک بڑی اسٹیٹ ہمیں نظر آتی ہے بیوٹ ڈائنیسٹی کی، جو تقریباً 40-50 سال رہی، یعنی یہ بات ہے 945 کے زمانے کی۔ اور اس کے بعد پھر السلجق آئے۔ السلجق جو تھے وہ تقریباً 50-60 سال پہلے تک رہے، اس کے بعد دوبارہ یہ کنٹرول میں لے کر آئے عباسی، لیکن دور آگے نکل گیا تھا، یعنی 1200 کے قریب آ کر عباسی دوبارہ کنٹرول میں آئے، لیکن 945 سے 1118 کے درمیان کا جو یہ دور ہے، اس میں اسٹیٹس ترکوں کے ہاتھ میں چلے گئی ہے، اور عباسی لڑ رہے ہیں اور جنگیں ہو رہی ہیں، ملٹری ایک چل رہی ہے سلسلہ، اور یوں یہ سلسلہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور منگول طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حملہ کرنے والے ہیں۔ اس دور میں ہمیں غزالی کا نام نظر آتا ہے اور ابن رشد کا نظر آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب خواتین حضرات، یہ ایک سوشل کلچرل کانٹیکسٹ تھا۔ اب جو غزالی کی بات ہے، اب یہاں پر سچویشن یہ ہے، بلند اقبال صاحب، مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ لوگ غزالی کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، انہوں نے ٹائٹل دے دیا حجت الاسلام، کہ پروف ہے، مطلب ہے کہ پوری جو تاریخ ہے پیغمبر کے بعد وہ ان کو بہت اہم دیتے ہیں۔ اور دوسرا ایک گروپ ہے جو ان کے بہت خلاف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ڈکلائن ہوا، جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ پروگریس سے ریگریشن جو ہے، بلکہ انہوں نے پرویز ہدبائی نے جو اپنی کتاب اسلام اور سائنس میں، انہوں نے اس پہ کافی ایک فوکس کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک طرح سے ڈکلائن جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی۔
تو اب یہ کنٹروورشل ہے ان کی پرسنالٹی. تو آپ کو کیا لگا کہ یہ جو ہم اس کے پہلے ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سی بات کر لیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کہاں پیدا ہوئے اور کیسے ان کے جو نوجوانی بچپن کے بارے میں کیا تھا، تاکہ لوگوں کو ایک سائیکولوجیکل پتہ چلے کہ ان کا مذہب میں جو رجحان تھا، مذہب میں جو ان کا انٹرسٹ ہے، وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. چونکہ ایرانین ڈومینیشن کا دور چل رہا ہے، بہرحال یہ تیبرین میں پیدا ہوئے جو ایران کا ایک حصہ تھا، اور 1058 میں پیدا ہوئے. چھوٹی عمر انہوں نے پائی، 53 سال میں بیچاروں کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن الغزالی کے ساتھ کیا ہوا، ایک زندگی کی چھوٹی سی بات ہے ان کی کہ بیچارے بڑے غریب آدمی کے گھر پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کو ایک صاحب عبدالغفار الفارسی جن کا نام تھا ان کے حوالے کر دیا، کیونکہ جلدی ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ان کے بھائی جو ہے ان کے گھر میں بڑے ہوئے، اور وہ صاحب خاصے مذہبی تھی، تو ایک مذہبی ماحول ملا. اس کے بعد یہ جب ذرا بڑے ہوئے، یعنی ٹین ایجر ہوئے، تو یہ اس زمانے کے ایک ریمارکبل جسے کہتے ہیں تھیولوجن یعنی مذہبی انسان اور فلاسفر تھے. ان کا نام تھا الجوینی، کچھ اس طرح سے اسپیل کرتے ہیں الجوینی. ان کے حوالے ہوئے اور انہی سے انہوں نے بیسک ٹیچنگ لی. تو یوں ان کا ایک ذہن مذہبی بڑا ذہن بنتا چلا گیا. مگر بعد میں یہ اسٹیٹ کے قریب آتے چلے گئے اور ایک بڑی پوزیشن ان کو ملتی چلی گئی. تو یوں یہ ایک جو میں آپ کو بتاؤں جو میرا انٹرسٹ ان میں پیدا ہوا کہ یہ جب وہ الجوینی جب فوت ہوئے 1085 میں، تو اس کے بعد یہ ان کا جو ہے نا نظام کے کوٹ میں ایک نظامیہ مدرسہ تھا، یہاں پر چلے گئے نیشا پور سے بغداد، اور وہاں پر کچھ عرصہ اور یہ اسٹیبلش ہو گئے. مطلب ہے بالکل ان کا ایک عروج ہے، اور یہ پڑھا رہے ہیں، اور یہ ایز اے فلاسفر اپنے آپ کو انہوں نے اسٹیبلش کر لیا ہے. بلکہ کتاب مقاصد فلسفہ، گولز آف فلاسفی بھی لکھی ہے کہ فلسفہ اس کو مطلب اون کر لیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے کرائسس آتا ہے. وہ کرائسس جو ایک سائیکولوجیکل اسپرچول کرائسس ہے، اور چونکہ میں ایز اے ماہر نفسیات اسٹڈی کر رہا تھا، تو آپ کو میں ایک پیراگراف سناتا ہوں جس میں انہوں نے اپنا جو بعد میں صوفیزم، یہ جو میں نے کتاب دکھائی پاتھ ٹو صوفیزم، اس میں میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. ترجمہ جو ہے انہوں نے غزالی نے کہا جب کرائسس سے پہلے لکھتے ہیں، کوٹ: I reflected on my intention in the public teaching, and I saw that it was not directed purely to God, but rather was instigated and motivated by the quest for fame and widespread prestige. So I became certain that I was on the brink of crumbling bank. Unquote. تو اب یہ داخلی کرائسس ہے کہ یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں، یہ جو عزت ہے، یہ جو نمودرما، یہ ایک پبلسٹی، ایک پاپولیرٹی، اس کا حوالہ ہے. یہ خدا کی رضامندی کے لیے نہیں ہے. جب یہ ان کے اندر ایک کانٹا مطلب لاشعور میں یا شعور میں یا ان کے ضمیر میں چبھنا شروع ہوا، آہستہ 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 ان کا کولیپس ہو گیا، اور فائنلی یہاں تک کہ وہ گفتگو نہیں کر سکتے تھے، وہ بات چیت نہیں کر سکتے. مطلب ہے اگر سائیکولوجیکلی دیکھا جائے تو جیسے وہ ایک ایکیوٹ یا ڈیپ ڈپریشن میں چلے گئے، اور اس کے بعد پھر وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے، ایک کافی عرصہ تک دور ہے. پھر یہ واپس آئے، اور جب واپس آتے ہیں تو پھر ان کا ایک اور دور ہے. اب انہوں نے فلسفے کو چھوڑ دیا ہے اور اسپرچویلٹی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ خدا نے ان کو راستہ دکھایا. تو یہ ایک بیسیکلی ایک بڑا کرائسس ہے. تو میں بعد میں کچھ اور بات کروں گا کہ جب وہ اسپرچوئل راستہ جب آ گیا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا. تو آپ کو یہ ان کی زندگی کا جو نشیب و فراز ہے، یہ آپ کو بلند اقبال صاحب آپ کو یہ کیسا لگا کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نشیب و فراز یقیناً اپنی جگہ ایک ہے اس کی شکل، مگر جو کام ان کا ہے، جو ان کی نظر ہے، اگر ہم تھوڑی دیر اس طرف چلے جائیں کہ ابن سینا اور اپنے فارابی کو انہوں نے کرٹیسائز کیا. ان کا خیال تھا کہ گریک فلسفی سے اسلامک فلسفی کا بننا بالکل اللاجیکل ہے. دیٹس وائی ان کی کتاب ہے انکوہرنس آف فلاسفرز. تو انہوں نے فلاسفرز کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا. ان کا خیال تھا کہ جو میٹا فزیکل کانسیپٹ ہے ارسطو کی طرف سے جو آ رہا ہے، یا پلوٹو کی طرف سے جو کانسیپٹ آ رہا ہے ایسنس کا اور ایگزسٹنس کا، اٹ از ٹوٹلی رانگ اور اٹس ان اپوزٹ ڈائریکشن. تو ان کا خیال تھا کہ یہ کچھ شکل ایکسپلینیشن کے لائق ہے نہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ریجیکشن کیا انہوں نے. اور اب اس کی ریجیکشن کے لیے ہمیں پیچھے جا کر دیکھنا پڑے گا کہ ابن سینا نے اور الفارابی نے، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا، جو کانسیپٹس دیے تھے وہ کانسیپٹس کہاں پر کیوں ایسے ہوئے. کہ کیونکہ بعد میں ہم جب ابن رشد کو ڈسکس کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ جب غزالی کو کرٹیسائز کر رہا ہے تو وہ ابن سینا پر بھی انگلی اٹھا رہا ہے. تو یہ ایک سرکل ہے جو ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. مگر یہ بات طے ہے کہ جو اس درمیان جو کنیکشن ہے دیٹ میکس سم سینس. میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں اس سائیکولوجیکل کرائسس کے اوپر کہ جب آپ ایک ٹوٹل ریئلٹی سے جب ون
دا ون کا جو کانسیپٹ ہے اس سے، جس کے اندر جو ایک سیلف کانٹمپلیشن کا فنومنا ہے جو ابن سینا دے رہا ہے کہ سیلف کانٹمپلیشن ہے اور وہ ایک ٹرانسیجنس فنومنا کے تھرو ریکریٹ کرتا ہے سیکنڈ انٹیلیجنس کو، اور پھر 10 فنومنا جاتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی کاسموس کے ذریعے سے یا انڈیویجول کے ذریعے سے وہ ایک انسان کریٹ کرتا ہے اپنی فلسفی سے اس میں. اور ایک جو صوفیزم کا کانسیپٹ ہے اس میں، اس کے درمیان جو گیپ ہے وہ گیپ کہیں نہ کہیں تو بھرنا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کرائسس، سائیکالوجیکل کرائسس ہے نا، اس گیپ کے اندر چلا گیا. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو جو اس کو بات اگر میں آگے بڑھاؤں آپ ہی کی بات کو، تو مجھے اندازہ ہوا جب میں نے ان کی یہ آٹوبیوگرافی پڑھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ 3 طرح کا علم ہے. سینسری ٹروتھ ہے جو عوام کا ہے، جو ریشنل ٹروتھ ہے وہ فلاسفرز کا ہے، اور جو مسٹیکل ٹروتھ ہے وہ سینٹس اور پروفٹس کا ہے. تو ان کا اب یہ جو مطلب روحانی تجربے کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریشنل ٹروتھ کو چھوڑ دیں اور مسٹیکل ٹروتھ کو اپنا لیں، آپ ریزن کو چھوڑ دیں، ریولیشن کو اپنا لیں، آپ فلسفی کو چھوڑ دیں اور آپ پروفیسی کو لے لیں. تو اب یہ بیسیکلی ان کا جو ڈائریکشن ہے وہ بالکل بدل گئی ہے. اور اب ہم چونکہ بریک تھوڑی قریباً وقت ہو گیا ہے تو آپ اس کے بارے میں کامنٹ کر دیں تاکہ پھر ہم اس کے بعد ایک بریک لے لیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات زیادہ تھی، پتہ نہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ نہیں، لیکن انکوہرنس آف فلاسفرز کے اندر جو انہوں نے سوال اٹھائے تھے وہ امپورٹنٹ ہے. میرے خیال جانے سے پہلے ضرور ان سے بات کر لیں 3 جملوں کے اندر کہ دنیا کی ایٹرنل کیا شکل ہے، پروڈکشن سے پہلے کیا تھی دنیا، کس شیپ میں تھی، خدا کا یونیورس پر کتنا کنٹرول ہے، کیا واقعی پورا کنٹرول ہے، کیونکہ گریک فلاسفرز کے بارے میں دوسری بات کرتے ہیں، اور ایسنس اور ایگزسٹنس کے درمیان کیا ڈفرینسز ہیں. اس تمام بات کو اور اس کے علاوہ پھر 2 گاڈ کا کانسیپٹ اور 1 گاڈ کے کانسیپٹ میں کیا ڈفرینسز ہیں. انہوں نے کوئی تقریباً 20 چیپٹر لکھے دا انکوہرنس آف فلاسفرز کے اوپر، اور اس میں 17 چیپٹر تک انہوں نے تمام گریک فلاسفی کو ریجیکٹ کیا، اور 3 چیپٹرز کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر ہم گریک فلاسفی کو فالو کریں گے تو ہم پھر گاڈ کے اس میں سے نکل جائیں گے، اس لیے ہم اگر خدا کی طرف جانا ہے تو اس فلسفی کو منع کرنا پڑے گا. تو یہ ڈیٹیل کی بات ہے، مگر ہم دوبارہ آتے ہیں. تو خواتین حضرات یہ دیکھیں بہت ہی دلچسپ یہ ایک موڑ ہے مسلم فلسفی میں، جس میں اب غزالی جو ہے وہ اوپنلی چیلنج کر رہے ہیں، کوئی دبے ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں، ٹوٹل فرنٹل اٹیک ہے اور ریشنالٹی پر، گریک فلاسفرز پر. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کو اسپرچویلٹی اور روحانیت کی طرف جانا چاہیے، اور یہ عقل جو ہے، عقل پرستی جو ہے، اس کو کم کرنا چاہیے. تو ہم یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آتے ہیں، کیونکہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، اور پھر ہم غزالی سے بات ابن رشد کی طرف لے کے جائیں گے. خواتین حضرات، آج بلند اقبال اور خالد سہیل جو 19واں ایپیسوڈ ہے ان سرچ آف وزڈم کا، اس میں ہم غزالی اور ابن رشد پہ کی بات کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہ پہلے حصے میں کہا کہ یہ اب معاملہ کافی ایک طرح سے نا، وہ جو چنگاریاں تھیں وہ کافی اس کا الاؤ بن گیا، اس کا ایک مطلب ایک شعلہ ہے. اور وہ جو غزالی کی جو اسپرچول ٹرانسفارمیشن ہے وہ پورے مسلم تاریخ میں ایک اہم موڑ پہ آتی ہے. تو بلند اقبال صاحب میں آپ کو ایک کوٹیشن سناؤں جی ضرور، جو میرے لیے بہت دلچسپ تھی. آکٹیویا پاز جو میکسیکو کے نوبل پرائز ونر ہیں، انہوں نے وہ بات کر رہے ہیں کہ عیسائی تاریخ میں نیچے نے آ کر کہہ دیا کہ جی گاڈ از ڈیڈ. تو اب وہ اس کا کمپیئر کر رہے ہیں. انہوں نے غزالی کا ذکر کیا ہے، آپ سنیں ذرا ان کی کتاب ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اسلام has experienced difficulties similar to those Christianity has undergone, finding it impossible to discover any rational or philosophical ground for belief in a single God. Abu Hamid Ghazali writes his Incoherence of Philosophy, and a century later Averroes answers with his Incoherence of Incoherence. For Muslims too, the battle between God and philosophy was a fight to the death. In this instance, God won, and a Muslim Nietzsche might have written, "Philosophy is dead,"
وی آل کلڈ اٹ ٹوگیدر, یو کلڈ اٹ اینڈ آئی کلڈ اٹ, انکوٹ. تو اب وہ آکٹاویا پاز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسکشن ایک کلائمیکس پہ پہنچی اور یہاں پر جو ہے عیسائیوں میں سائنس جیت گئی, فلاسفی جیت گئی, اور یہاں پر خدا جیت گیا اور ایک ڈائریکشن بدل گئی. تو آپ کے خیال میں بات صرف غزالی کی ہے یا اس سے پہلے بھی یہ جو ڈسکشن ہے خدا اور مذہب اور سائنس کی, یہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے؟ اور صاحب ہمیں میرا خیال ابن الرشد پہ آنا چاہیے, اس لیے کہ ابن الرشد کی ہے یہ بات جو انہوں نے کہی, یقیناً یہ ہمارے ذریعے سے آ رہی ہے, کیونکہ ابن الرشد کو ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں کہ 25 سال گزر جاتے ہیں, غزالی کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد ابن الرشد پیدا ہوتے ہیں. اب یہ دور آخری حد چل رہا ہے ابن الرشد کی زندگی کے بارے میں, تاکہ ناظرین کی طرف سے یاد تازہ ہو جائے کہ ابن الرشد جو ہے وہ 72 سال کی ان کی زندگی ہے, 1126 میں پیدا ہوئے. ابن الرشد جو ہے وہ ان کے مقابلے میں وہ زیادہ ملٹی ڈائمینشنل تھے. وہ میڈیسن بھی اور ایسٹرالوجی بھی اور فزکس بھی اور میتھ بھی اور فلسفہ بھی اور سائنس کے سبجیکٹس بھی ان کے کنٹرول میں تھے, اور اس پر ان کی بہت سی کتابیں تھیں. یعنی ان کا اپنا ریئل ورک جو تھا تقریباً 80 کتابوں کا ہے. اور اس کے علاوہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے بڑی مقدار میں جس کو کہتے ہیں نا ارسطو, اور خصوصاً ارسطو کے اوپر اور پلوٹو پر بھی لکھا, لیکن ارسطو کی پالیٹکس پہ نہیں لکھا, پلوٹو پہ اس طرح سے پورا لکھا. خیر, جب ہم ابن الرشد پر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ابن الرشد نے ان کے جواب میں کتاب لکھی. ابن الرشد نے دا انکوہرنس آف انکوہرنس لکھی, ڈائریکٹلی ان کو چیلنج کر دیا اور کہا کہ صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ سارا کا سارا illogical ہے, اور اصل میں آپ کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ پیچھے کا ہے. مطلب ان کے اوپر بھی کی تنقید, اور ساتھ میں کہا کہ جو فارابی نے کیا وہ بھی گڑبڑ ہے, اور تھوڑی بہت گڑبڑ ہمیں وہاں سے بھی مل رہی ہے ابن الرشد کی طرف سے بھی, کیونکہ ابن الرشد نے بولی سینا کی طرف سے, بولی سینا نے ارسطو اور پلوٹو کے فلسفے کو آپس میں ملا دیا, جو اس کے خیال میں ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ارسطو نے پلوٹو کو کئی جگہ چیلنج کیا. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو فارابی صاحب جو ہے جو نیو پلیٹونزم کا جو کانسیپٹ دے رہے ہیں وہاں پر بھی گڑبڑ ہے. وہ پلیٹونس کی تھیوری کو دے رہے ہیں, اور اس پلیٹونس کی تھیوری سے جو بخل کیسے ون کا کانسیپٹ ہے وہ فادر سن اور اسپرٹ میں جو چینج ہوا بعد میں, یعنی ان دا فارم آف دی کرسچینٹی ٹو, وہی چیز آپ نے وہاں سے پرسیو کی ہے اور اس کو آپ شکل دے رہے ہیں. یعنی ون میں سے آپ نے گاڈ کو کریٹ کیا ہے, اور وہ ون جو ہے دا ون جو تھا وہ گاڈ بنا, اور جو مائنڈ تھا وہ جو اس کو آپ نے سول کہہ دیا, ورلڈ کو آپ نے سول کہہ دیا, اور جو مائنڈ تھا وہ سن آف گاڈ بنا, جو بعد میں عیسیٰ کی شکل بنی کرسچینٹی میں. یہاں پر اس کو انہوں نے دوسری طرف لے آیا اور اسلام کے نمبر کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف ابن سینا نے غلطی کری بلکہ انہوں نے غلطی کی فارابی نے, اور آپ نے ان کی فلسفی کو بیس کرتے ہوئے چیلنج کر دیا پورا, اور اس کو ایک طرف ڈسریگارڈ کر دیا. حالانکہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ارسطو نے ایسی کوئی بات نہیں کی, اور انہوں نے دوبارہ سے اس کو ریگارڈ دیا اور کہا کہ نہیں ارسطو ٹھیک کہہ رہا ہے, پلوٹو کو آپ دوبارہ سے دیکھ لیجئے, پلوٹو کی بات اور ہے, آپ ان دونوں کو مرج مت کیجئے. ارسطو کہہ رہا ہے کہ ایسنس از فرسٹ and reality is later and this is what it is. لیکن بلند اقبال صاحب ابھی یہ معاملہ بہت ایک طرح سے دلچسپ آیا, ایک اٹیک ہے, لیکن مجھے ایسی فیلنگ ہوئی پڑھتے ہوئے ان دونوں کو کہ غزالی کا جو اثر تھا وہ اتنا مطلب بھرپور تھا کہ جو انہوں نے مسلمانوں کی سائیکی چینج کی, تو ایویروس کی جو کرٹیسزم تھا غزالی پر, وہ ویسٹ والوں نے جو مطلب جو پیور فلاسفی والے تھے انہوں نے تو ایکسیپٹ کر لیا. تو ابن رشد جو ہے وہ مغربی فلاسفرز کا ایک ہیرو ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک اکثریت نے غزالی کو چنا, تو ان کا جو کانفلکٹ ہے وہ تو مسلمانوں کی میجورٹی جو ہے وہ غزالی کی پیروکار ہو گئی, اور ایک مائنورٹی ہے جو رشد کو بہت سیلیبریٹ کرتی ہے. اس کے مقابلے میں جو ویسٹ ہے وہ ایویروس کو, ابن رشد کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. تو یہ اب ایک جو مجھے لگ رہا ہے کہ 2-3 لیول کی ڈسکشن, اب یہ معاملہ گنجلک ہے کہ وہ ارسطو سقراط ہیں اور افلاطون ہیں, ان کی انٹرپریٹیشن فارابی اور بولی سینا نے کی ہے, یہ غزالی ان کو چیلنج کرتے ہیں, اور پھر آپ جیسے کہتے ہیں رشد یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مس انٹرپریٹ کیا ہے, تو ہم دوبارہ اوریجنل کی طرف جائیں. تو اس طرح ایک مسلمانوں کی جو فلسفیانہ روایت ہے اس میں لگتا ہوں کہ ایک بہت ہی کلائمیکس ہے, کیونکہ اس کے بعد ہمیں 2, 4, 5, 600 سال ایک کافی مطلب ہے صحرائی صحرا ہے.
اس کے اندر ایک خشکی ہے, اس کے اندر کوئی یہ جو ان کی ڈسکشنز ہیں وہ نظر نہیں آتی, مطلب اس طرح کا ایک فلسافیکل ڈسکشن نہیں ہے, وہ پھر ایک اور طرف چلا جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں ان دونوں کی گفتگو میں ایسی کیا بات ہے جس نے مسلمانوں کی ایک رخ بدل دیا؟ ڈاکٹر صاحب اب ابن الرشد میں تھوڑی دیر اور رہ لیتے ہیں, کیونکہ آپ نے جو گفتگو کی بات کی تو ابن الرشد کے پاس سے, کیونکہ ہم اس کو کمنٹیٹر کہتے ہیں نا مغرب والے نے, کہ انہوں نے جو کمنٹریز لکھی سارا کا سارا کام ارسطو کا, ارسطوٹل کا جو بھی میٹا فزیکل سارا کام ہے وہ اصل میں پرزرو تو ابن الرشد نے کیا, ورنہ اس کام نے ضائع ہو جانا تھا. اور یہ کام سارا کا سارا شارٹ, مڈل اور لانگ کمنٹریز کے فارم میں, اور اسپیشلی جو ان کی لانگ کمنٹریز ہیں, جو ان کی کتاب ہے وہ ماشاءاللہ, میں تو ماشاءاللہ کا لفظ استعمال کروں گا, کہ انہوں نے ارسطو کی ایک ایک لائن کے اوپر ڈائلاگ کیا اور اس کو اچھی طرح ایکسپلین کیا, تو وہ سارا کا سارا عربک اس میں آیا. اور اب یہ الگ بات ہے کہ کیا یہ کہا جائے کہ کیا, جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا, میں سمجھتا ہوں کہ غزالی بہرحال کسی حد تک ہمارے تمام مسلمان ذہن کو صوفیزم کی طرف لے کے چلے گئے, اور گریک فلسفی سے توڑ کر سائنس سے رشتہ ٹوٹ گیا, جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا. اور 300 سال تک ہم بخول کیسے, کیونکہ 1258 میں جب سیج آف بغداد کا واقعہ ہوا تو ساری کتابیں جلی, اور ساری کتابیں بخول کیسے وہ ٹائگرس ریور کے اندر گئیں, تو اس میں غزالی کی بھی کتابیں گئی ہوں گی, ابن الرشد کی بھی گئی, تو سبھی گئی. لیکن یہ الگ بات ہے کہ جو ٹرانسلیشن ہو چکا تھا اور جو پہنچ گیا تھا فلسفہ مغرب میں, وہ 300 سال کے بعد ری بورن ہوتا ہے اور وہ مغرب کو نواز دیتا ہے اور مشرق اس سے محروم رہ جاتا ہے. تو یہ طے ہے بات کہ ہمارے حصے میں یہ پچھلا 1000 سال ڈارک ایج کی شکل میں آیا, اور ان کے حصے میں وہ 300 سال کے بعد یعنی 1258 کے بعد جب یہ چلے گئے, اور پھر ہمارے پاس وہ سلطنت عثمانیہ بن گئی جو 1500 میں بنی, کیونکہ بیچ میں 200-300 سال تو بس وہ مملوک کے ہیں, فاطمیت کے ہیں. اس کے بعد جو 1500 میں سلطنت عثمانیہ بنتی ہے, اور اس کے بعد لے کر یہ 1912 یا 13 میں آ کر ٹوٹتی ہے, تو اس پورے عرصے میں ہمیں کچھ کام نظر نہیں آتا مسلم دنیا میں, حالانکہ بڑی اسٹیٹ تھی یہ بھی. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 15ویں صدی کے بعد سے 21ویں صدی تک, بلکہ 300 سال کے اندر ہی مغرب اپنی شکل بدل لیتا ہے. وہ سارا کا سارا بیسڈ علم ہے گریک فلسفی کے اوپر. مجھے ایک اور بات جو ان دونوں کی گفتگو میں بلند اقبال صاحب ہوئی کہ غزالی نے جو ایک دو کانسیپٹ دیے. ایک ان کا جو کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ سائنس یا میتھمیٹکس پڑھیں گے تو آپ دہریہ ہو جائیں گے. انہوں نے لوگوں کو ایک طرح سے وارن کیا کہ یہ جو سوچ ہے نا, یہ جو لاجیکل ریشنل سوچ ہے, یہ آپ کو مذہب اور خدا سے دور لے کے جاتی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ہر چیز جو ہوتی ہے دنیا میں, جو بھی کام ہو رہا ہے, اس کے اندر گاڈز ول ہے. انہوں نے یہاں تک کہا کہ مطلب جیسے نا پتا ہلتا ہے تو وہ بھی خدا کی مرضی سے ہلتا ہے, تو ایک طرح سے خدا کی جو مرضی ہے اس کو لاز آف نیچر سے علیحدہ کر دیا ہے. فلسافیکل سائنٹیفک جو ٹروتھ ہے اس سے علیحدہ کر کے ایک ریلیجس ٹروتھ بنا دی. جو اس کو ابن رشد جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے جو قوانین فطرت دیکھے, جو لاجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے, جو ریشنل انڈرسٹینڈنگ ہے, تو بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک جو ہو سکتا ہے پہلے سے ایک کانفلکٹ چلا آ رہا ہو, لیکن یہ کانفلکٹ اپنے کرائسس پہ پہنچ گیا, اور ان دونوں کی جو مطلب جو نظریات ہیں انہوں نے ایک گہرا اثر چھوڑا, اور مطلب ایک جو دریا جو تھا وہ کسی اور طرف. ڈاکٹر صاحب دو باتیں میں ضرور یہاں سوری مائی سینٹ میں کہوں گا کہ ایک تو یہ بات کہ جو گاڈ ول جو انہوں نے کہا تھا, ان کو سب فلاسفرز کے حوالے سے, جو بھی غزالی کا خیال ہے کہ سب چیزیں خدا کی ہی ول پر چل رہی ہیں. لائک انہوں نے کاٹن کا اور فلیم کا دیا تھا کانسیپٹ, صاحب اگر جب کبھی کاٹن قریب آتی ہے تو آگ جو اس کو جلا دیتی ہے, تو اس کے پیچھے ول ہے. جبکہ ہمارے ابن الرشد کہتے ہیں کہ نہیں صاحب, یہ نیچر آف لا ہے, یہ لاس کے ہیں نیچر کے, اور فطرت بھی جو ہے نیچر آف لاس کو گاڈ بھی اسی کو فالو کرتے ہیں یوں. لیکن ابن الرشد نے خدا کا انکار کہیں نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ گریک فلسفی بھی جو انٹرپریٹیشن دے رہی ہے وہ خدا کی ایگزسٹنس کے حوالے سے دے رہی ہے. میں جو ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کرسچینٹی آج بھی بہت بڑا مذہب ہے, دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے, پاپولیشن وائز ہے. تو کیا گریک فلسفی کی موجودگی میں یا سائنس کی پروپگیشن اور اس کی پروگریس اور اس کی تمام نعمتوں کے باوجود کیا کرسچینٹی کو کوئی نقصان پہنچا؟ نہیں پہنچا. لیکن یہ ہے مطلب اب اس میں کیونکہ ہم گفتگو ایک اور جگہ لے جا رہے ہیں, مطلب ایک ڈسکشن یہ ہے کہ یہ لاز آف نیچر ہے, اور ایک سوچ یہ ہے کہ جب ہم لاز آف نیچر ہیں تو ہمیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں, ایک یہ آئیڈیا. دوسرا یہ کہ لاز آف نیچر کو خدا نے ہی بنایا ہے, تو جب خدا نے ہی بنایا تو اب اس سے جیسے مطلب ہے کہ جیسے ڈارون کی تھیوری ہے, تو بعض کرسچنز ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ 6 دن میں کائنات بنی, تو دن کو وہ کہتے ہیں 1000 سال ہے, تو 6000 سال بھی. تو یہاں پہ جو کریشنسٹ ہیں نارتھ امریکہ میں وہ کہتے ہیں کہ ساری ڈارون کی تھیوری کو نہیں مانتے کہ 6000 سال میں یہ سب کچھ ہوا ہے.
لیکن دوسرے لوگ کرسچینٹی میں ہی وہ کہتے ہیں کہ خدا نے ایوولوشن کو دیا اور وہ خدا ہی اس کو بنا. تو مجھے لگتا ہے مسلم فلاسفرز میں بھی ایک گروپ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ قوانین فطرت سائنس کو ماننے کے لیے ہمیں خدا کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے کائنات بنائی, خدا نے قوانین بنائے اور وہ چل رہے ہیں, تو یہ دونوں کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو یہ اب ڈسکشن جو ہے خدا, کائنات اور خدا, مطلب ہے یہ جو دعا کا کانسیپٹ ہے یا خدا کی انٹرونشن کا ہے, کہ بات یہ ہے کہ جناب, اور یہ میں اس وجہ سے بھی گفتگو کر رہا ہوں کہ میں آج کل اقبال بھی پڑھ رہا ہوں. ہم جب اقبال پہ آئیں گے تو اقبال بھی انہی آئیڈیاز کو لے کے اپنے جو ریلیجس جو 6 لیکچرز ہیں, دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, وہ یہی آئیڈیاز کو آگے لے کے جاتا ہے. اب ایک اور سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو ہماری ڈسکشن چلی تھی معتزلہ اور اشعری, تو یہ اشعرائٹ کے ساتھ آ گئے, غزالی, اور وہ جو ہے نا وہ معتزلہ کے اور اشعری کے خلاف رہے. ہاں جی. تو اب یہ جو نا اب یہ وہ پوری چل رہی ہے, تو گریجولی دونوں کو, مطلب ہے اشعرائٹ اور معتزلہ دونوں کو جو ڈسکشنز ہیں ان کو ایک ہیوی ویٹ, میں ان کو کہوں گا کہ یہ دونوں فلاسفرز میں ہیوی ویٹ ہے. ابو علی سینا جو ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ ان کی کنٹریبیوشن ہے, لیکن ان کا تعلق طب کے ساتھ, جو کینن آف میڈیسن لکھ رہے ہیں, ان کا مطلب اسی طرح نفسیات اور میڈیسن کے ساتھ, جن کو اگر ہم مین سٹریم کہیں, تو کچھ فلاسفرز ہیں جو مین سٹریم کے ساتھ جڑے رہے, اور یہ جو ہیں انہوں نے ایک ایگزٹ لیا. میں یہ سمجھوں غزالی نے مین سٹریم سے ایگزٹ لیا. اب ڈسکشن یہاں آ گئی کہ قرآن کیا کہتا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے اور سائنس کیا کہتی ہے, مذہب, لیکن آپ مذہب کے دائرے کے اندر آ رہے ہیں. اور یہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ یہ مسلم فلاسفرز ہیں, یہ فلاسفرز ہیں جو مسلم ہیں, یا یہ اسلامک فلاسفرز ہیں, تو اس حوالے سے آپ غزالی کو کس کیٹیگری میں ڈالیں؟ ڈیفینیٹلی پھر وہ اسلامک فلاسفر ہیں, مسلم فلاسفر ہیں. مگر جہاں تک دوسرے فلاسفرس ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی ایگزسٹنس اور ایسنس کی ڈسکشن میں ہیں, اور وہ گریک فلاسفی تھرو انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں کہ روح کا تصور کہاں سے آ رہا ہے, ایٹرنیٹی کا مطلب کیا ہے, اور جو ایگزسٹنشنل کرائسس ہیں اس کے معنی کیا ہیں. ایک بات میں چاہوں گا کہ ناظرین ضرور اس میں رہیں کہ یہ جو فلاسفرس تھے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر فلاسفر کے ساتھ زندگی کچھ اچھی بھی نہیں رہی. جیسے ابن رشد کے ساتھ بھی خصوصاً یہ ہوا کہ جب وہ شروع میں جب یہ تو چیف جسٹس کے بیٹے تھے, یعنی ان کے جو دادا تھے, اور یہ خود بھی بعد میں چیف جسٹس بنے اپنے اس کے جہاں یہ پیدا ہوئے تھے اسی شہر کے. مگر بعد میں نے دیکھا کہ ایک وقت تک, جب تک یہ اس عہد کے جو خلیفہ تھے ابو یعقوب یوسف کچھ نام تھا ان کا, انہوں نے تو ان کا خاصا خیال رکھا, لیکن بعد میں ان کے جانے کے بعد جب دوسرے آئے, یعنی ابو یعقوب یوسف المنصور آئے, تو انہوں نے ان کو سخت ٹائم دیا اور حد تک ان کی کتابیں تک جلا دی ابن رشد کی. تو اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دور ایز سچ اسلامک دور نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ اس کے اندر سیاست چل رہی ہے, ساری کی ساری آپس کے جھگڑے چل رہے ہیں, اور پھر مسلسل جو ہے وہ اگر وہ کہیں کنزرویٹو ڈومینیشن آ جاتی ہے اور کہیں سیکولر ڈومینیشن آ جاتی ہے, لیکن جہاں تک اسکالر کا تعلق ہے, سوچنے والے کا تعلق ہے, وہ دوسرا ہے معاملہ, وہ بیچاروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو ہمیں وقت ہمارا کم رہ گیا ہے, ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. تو خواتین حضرات یہ دیکھیں, یہ ایک بہت ہی دلچسپ ڈسکشن ہے کہ غزالی جو ہے نا وہ روحانیت کی طرف ان کا جھکاؤ ہے, اور ابن رشد کا جھکاؤ سائنس اور فلسفے کی طرف ہے. اگرچہ وہ خدا کا انکار نہیں کر رہے, لیکن ایک فرق بہت واضح ہے. تو یہ ہم آپ کو 3 ایپیسوڈز میں مسلم فلاسفرز کو لے آئے. اب اگلے جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم یہ فاسٹ فارورڈ کریں گے کہ مسلمانوں کے اندر ٹوٹیلٹی میں, اب آپ کو ایک فلسفے کا اندازہ ہو گیا ہے, اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا ابن تیمیہ کا حوالہ دیں گے, اور پھر اب یہ ڈسکشن یہ ہوگی ہماری کہ مسلمانوں کے اندر جو فنڈامنٹلسٹ ٹریڈیشن ہے اس میں کیا فلاسفرز نے رول پلے کیا, جو اسپرچول ٹریڈیشن ہے اور جو فلسافیکل ٹریڈیشن ہے جو انلائٹنمنٹ کی جو ایک فلسفے کے ساتھ جڑے ہوں گے. تو اس پر ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس ڈسکشن کا آغاز کریں گے, جو کہ اس ڈسکشن سے تھوڑا سا مختلف ہوگا. تو ہم اس پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا, یہ کافی ایک پیشنیٹ ڈسکشن ہے. تو ہم اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے لیے ابن تیمیہ کی کچھ بات کریں گے. نوازش. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back.
The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. पाकिस्तान के बेहतरीन हलवाई और उनकी तैयार करदा नंबर 1 क्वालिटी मिठाइयाँ जिनका सानी पूरी दुनिया में नहीं, सौगात स्वीट्स एंड बेकर्स अब मिसिसागा में, ताकि आप ले जाएं ये सौगात खुशियों के साथ। नॉर्थ अमेरिका में पहली बार वही नाकाबले फरामोश रिवायती जायके हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ एट सौगात स्वीट्स एंड बेकर्स, 6400 मिल क्रीक ड्राइव, यूनिट 5, मिसिसागा,